بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ شعبان المعظم کے اہم واقعات۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اسی مہینہ کی 15ویں تاریخ کو شب برات یعنی لیلۃ المبارکہ ہے، جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ پہلے ابتداء اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس قبلہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ فضیلت ماہ شعبان المعظم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایماندار ماہ شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا مہینہ شعبان تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے خدا، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ تعالیٰ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان بالکل پاک صاف کر دینے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء علیہ السلام پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں: شین شرف کا، عین علو کا، بے بر احسان اور بھلائی کا، الف الفت کا اور نون نور کا ہے۔ گویا ماہ شعبان المعظم کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، شرافت، بلندی، بھلائی، الفت اور نور کا سماں بن جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی کثرت، خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا یہ خاص مہینہ ہے۔
اس ماہ میں کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے گجرے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات کے معنی رحمت کے ہیں، ملائکہ کی طرف سے صلوات کے معنی مدد، نصرت اور استغفار کے، اور مومنوں کی طرف سے صلوات کے معنی ہیں دعا۔ شعبان المعظم کے نوافل کے فضائل۔ تذکرۃ الواعظین کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے شعبان کی راتوں کو زندہ رکھا، اس کا دل کبھی نہ مرے گا۔ اہمیت نوافل۔ نوافل قرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنے کو محبوب جانتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو تحریص دلاتے، تابعین کا معمول رہا، محدثین و مفسرین، اولیاء و اصفیاء، عابدین و کاملین نے اس نعمت کو حرزِ جان بنایا۔ ولایت کے مدارج کی تکمیل کا سبب نوافل کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اولیاء کرام کی روحانی غذا نوافل ہی ہیں، انہیں سکون، اطمینان قلب انہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نیند آرام کا ذریعہ ہے، مگر سونے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ اور حبیب کبریا نے کہیں نہیں فرمائی۔ گو قرآن کریم میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات کریم ہے جس نے رات تمہارے آرام اور سکون کے لیے بنائی۔ اب آرام و سکون کیسے حاصل ہو؟ ظاہرین تو صرف نیند کو آرام سے تعبیر کریں گے، مگر عشق و محبت کے متعلمین و معلمین کے نزدیک تو محبوب حقیقی کی یاد میں شب بیداری کا نام ہی آرام ہے۔ ان کے دل کا سکون، اطمینان اور چین شب بیداری میں ہی ہے۔ نوافل کی متعدد اقسام ہیں۔ نظر کی تکمیل پر نفل، مسجد میں داخل ہونے پر نفل، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کے نوافل، صلاۃ التسبیح، نعمت کے حصول پر شکرانے کے نوافل، اپنی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے نوافل۔ الغرض نوافل کے لیے نور سوا مکروہ اوقات کے ہر وقت کامل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص دن اور خاص راتیں تو نوافل کے لیے نور علی نور ہیں۔ حصول سعادت کے لیے چند نوافل کی ترکیب حسب ذیل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ماہ شعبان کی پہلی شب بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز 6 سلام پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، بعد السلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر داخل بہشت فرمائے گا۔ شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد از نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورۃ الناس پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز ترقی ایمان کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔ ماہ شعبان پہلے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے۔ 14 شعبان قبل نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز بھی بخشش گناہ میں بہت زود اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔